اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم ابتدا کرتے ہیں آج سورہ لہب کی تلاوت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ علی العظیم۔ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا اس کا مال، اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی جورو بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ یہ ہے سورہ لہب کا ترجمہ۔ اس سورہ کا نام سورہ تب بھی ہے، سورہ مسد بھی ہے، اور اس کا شان نزول بہت ہی مشہور بھی ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی ایک چوٹی پر تشریف لے گئے اور قریش کو پکارا، اور اس طرح پکارا جیسے ایمرجنسی میں کسی کو پکارا جاتا ہے۔ اور جب وہ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے قریش، اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے اس گھاٹی کے، اس چوٹی کے ایک دشمن ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا، بے شک آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے ہمیشہ سچائی کا راستہ اختیار کیا ہے، آپ نے سچ ہی فرمایا ہے، جو کچھ آپ کہیں گے ہم سے مانیں گے۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ دعوت آپ نے دی۔ اس پر ابی لہب نے جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ کیا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے؟ تو اس طرح ابی لہب نے رسول پاک کی اس دعوت کو اور اس محفل کو سبوتاژ کیا، خراب کیا، اور آپ کی پہلی دعوت عام جو دین کے لیے دی گئی تھی اس کو ابی لہب نے خراب کیا۔ اور آپ کے بارے میں جو کلمات ابی لہب نے کہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن عرش معلیٰ سے اس بات کا نوٹس لیا گیا اور سورہ لہب کا نزول ہوا۔ بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سورہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، یہ خود بول رہی ہے اپنے زبان سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابی لہب کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ٹوٹ گئے۔ کچھ مترجمین نے کہا ٹوٹ جائیں، اور ہوا بھی یہی کہ آخر الامر ابی لہب کے ساتھ وہ انجام ہوا کہ اس کا ایک عبرتناک انجام کہ اسے ایک مرض طاعون میں موت آئی، اور کسی نے اس کو ہاتھ لگانے کی بھی جرأت نہیں کی، بلکہ اس کو بڑے بڑے ڈنڈوں سے ایک گڑھے میں پھینکا گیا۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مالدار سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ کامیاب سمجھتا تھا، اس کا انجام سب کے سامنے ہوا۔ اس سورہ میں جو حقیقت پنہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فیکون ہے، جو کچھ فرما دیا وہ ہو گیا، جو کچھ کہا گیا ہے
تاریخ کے بارے میں وہ ہو چکا ہے، اور جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے مستقبل کے بارے میں وہ سچ ہے، اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔